جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ پاکستان جنیوا میں جمعہ کو امریکہ ایران معاہدے کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان سمیت پوری دنیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا امریکہ اور ایران نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کے مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ فریقین نے مشکل حالات میں صبر، تحمل اور دانش مندی کا دامن نہیں چھوڑا۔ عظیم کامیابی پر مورخ ہمیشہ سنہرے حروف سے پاکستان کا نام لکھے گا۔ صدر ٹرمپ، ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی اور ایرانی صدر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے نہایت مشکل حالات میں تدبر، دانش اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سعودی ولی عہد اور ترکی کے صدر کے بھرپور تعاون کا بھی شکر گزار ہوں۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر وزیراعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین، کہا جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے فیلڈ مارشل نے شب و روز محنت کی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل مشاورت کرتے رہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس مقصد کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا۔ مجھ سمیت پورے قوم فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی خدمات کو سراہتا ہوں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے وفد کے ہمراہ شرکت کی۔ ایک لیڈر، ایک فوج اور ایک سپہ سالار کی محنت رنگ لے آئی۔ فیلڈ مارشل نے اپنی انتھک محنت سے پاکستان کو ورلڈ آرڈر میں لا کھڑا کیا۔ بین الاقوامی برادری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پر مکمل بھروسہ کرتی ہے۔ سینیٹر فیصل وودا کہتے ہیں، ہمیں فیلڈ مارشل کی صورت میں ایک بہترین لیڈر ملا۔ لیڈروں پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے، گیدڑوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ورلڈ فورم پر پاکستان کا نام اور پرچم بلند کیا۔ ہم نے فیلڈ مارشل کی سربراہی میں صرف بھارت کو ہی شکست نہیں دی، بلکہ خطے اور دنیا میں قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار انتہائی اہم ہے۔ خطے میں بہت جلد بڑی پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ یہ سب صرف ایک ہی لیڈر کا کمال ہے، جتنا کریڈٹ دیا جائے کم ہے۔ امریکہ اور ایران کا معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر اعلان، لکھا سب کو مبارک ہو، ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کر دی گئی، تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا، دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کریں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے امن معاہدے کا خیر مقدم، معاہدے کے لیے صدر ٹرمپ کی کاوشوں کو سراہا، کہا معاہدے پر دستخط کے لیے 19 جون کو جنیوا جاؤں گا۔ تیل ابیب ناٹو، تہران اور واشنگٹن میں ایم او یو کا شراکت دار ہے، نہ ہی اس کا پابند ہے۔ اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی اتمار بن گویر کا کہنا ہے، امریکہ اور ایران کی مفاہمتی یادداشت اسرائیل کی سلامتی کو یقینی نہیں بناتی۔ اسرائیل کو حزب اللہ کے خاتمے سے کم کسی چیز پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم حزب اللہ کے مکمل خاتمے کے سوا کسی بھی حل پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل فوج کے زیر قبضہ زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی عرب، ترکی، عراق اور مصر کے وزراء خارجہ سے رابطے۔ عباس عراقچی نے سعودی ہم منصب کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مندرجات سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا، مفاہمت کے شقوں کے صحیح اور مکمل نفاذ کے لیے امریکہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی بڑھتی جارحیت کو مکمل روکنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی مسلح جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی کردار کو سراہتے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ریڈ بول ہیڈ کوچ تبدیل کرنے کی تردید، کہا یونس خان کو لوگوں نے ہیڈ کوچ اور مینٹور بنا دیا، ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ محمد حفیظ سے پی سی بی میں آنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، ہر سابق کھلاڑی ہمارے رابطے میں ہے، جس کی ضرورت ہوگی اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات پر جائزہ اجلاس۔ مریم نواز کا کہنا تھا،
ہمارے تمام وزراء فیلڈ میں جا کر محنت سے کام کر رہے ہیں. عید الاضحیٰ پر تمام محکمہ جات نے ہم آہنگی کے ساتھ کام کیا ہے. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف منشیات کا کیس. پولیس ایک اور مقدمے میں مکمل چالان جمع کرانے میں ناکام. منشیات کیس میں عبوری چالان جمع کرا دیا. ملزمان حمیرہ، صابرہ، اینا، اعزاز اور حمزہ مفرور قرار. چالان کے مطابق ملزمہ انمول اور پنکی 16 سال سے منشیات کی تیاری میں ملوث ہے. سابق شوہر رانا ناصر سے کوکین کی تیاری کا ہنر سیکھا. ملزمہ نے طلاق کے بعد اپنا کام شروع کیا. ملزمہ پوش علاقوں، تعلیمی اداروں، پارٹیز میں کارندوں کے ذریعے کوکین فروخت کرتی رہی. شریک ملزمان ذیشان اور سہیل نے ملزمہ انمول اور پنکی سے تعلقات کا اعتراف کیا. ذیشان کے ایک اکاؤنٹ میں کروڑوں سے زائد کی ٹرانزیکشنز کے شواہد موجود ہیں. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. شرح سود 11.5% پر برقرار. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس کی 1,77,000 کی سطح بحال. 4,639 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,77,039 پوائنٹس پر بند ہوا. انڈیکس میں 4,777 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا. امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا مسودہ فائنل کر لیا گیا. ایرانی قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے دستخط ہوتے ہی امریکہ 12 ارب کے منجمد اثاثے بحال کرے گا. جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع ہو جائے گی اور جوہری امور پر مذاکرات شروع کر دیے جائیں گے. لبنان سمیت مختلف محاذوں پر فوجی کارروائیاں فوری اور مستقل طور پر روکنے پر اتفاق کیا گیا ہے. ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری طور پر ختم کر دی جائے گی. ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بتایا مسلسل 15 گھنٹے طویل مذاکرات کے بعد MOUs طے پایا اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی. خلاف ورزی کی گئی تو ایران مناسب رد عمل دے گا. خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے امریکہ اور اسرائیل کے پاس شکست تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا. پاک فضائیہ کے تربیتی سپر مشاق طیارے کو معمول کی پرواز کے دوران مردان میں حادثہ. فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طہا عباسی شہید. ISPR کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا. فیلڈ مارشل سروسز چیف اور پاک افواج کے تمام رینکس نے حادثے میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گرنے پر اظہار افسوس. شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا. بانی PTI کی آنکھ کے علاج کا 5واں مرحلہ مکمل. گزشتہ رات انہیں پیمز اسپتال لایا گیا. پیمز اسپتال انتظامیہ کے اعلامی کے مطابق بانی PTI کو پیمز اسپتال میں 5واں انجیکشن لگایا گیا. بانی PTI کی OCT رپورٹ میں آنکھ کی حالت میں بہتری ظاہر ہوئی. علاج کے دوران اور بعد میں بانی PTI کی حالت مستحکم رہی. بانی PTI کو فالو اپ ہدایات کے ساتھ واپس ڈیالائسس منتقل کیا گیا. ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. حتمی معاہدے تک یورینیم کی افزودگی روک دی گا. رائٹرز امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی تفصیل سامنے لے آیا. رائٹرز کا کہنا ہے مسودے کے تحت ایران فوری آبناء ہرمز کھول دے گا. امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا. امریکہ حتمی معاہدہ ہونے تک ایران پر کوئی نئی پابندی نہیں لگائے گا. امریکہ مخصوص وقت کے لیے ایرانی تیل پر سے پابندیاں ہٹا دے گا. امریکہ ایران کے منجمد $25 ارب کے اثاثے بھی علاقائی ملکوں کے تعاون سے بحال کرنے پر رضامند ہے. دونوں فریق کی رضامندی کے بعد اگلے 2 ماہ میں حتمی بات چیت ہوگی. سینئر امریکی عہدیدار نے تہران کی جانب سے منجمد فنڈز جاری کرنے کا دعویٰ گمراہ کن قرار دے دیا. ایرانی سرکاری خبر ایجنسی ارنا کے سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے دعویٰ کیا MOUs پر دستخط ہوتے ہی ایران کے $12 ارب کے منجمد اثاثے بحال کر دیے جائیں گے. منجمد اثاثے مذاکرات سے قبل اور غیر مشروط طور پر بحال کیے جائیں گے. ایران کا یہ بھی دعویٰ ہے امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب دیں گے.
اقوام متحدہ سمیت مختلف ممالک کے رہنماؤں کا امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا معاہدے پر اتفاق تنازع کے پرامن حل کی جانب اہم قدم ہے۔ قطری وزیر اعظم نے پاکستان اور فریقین سے اظہار تشکر کیا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی نے بھی امن معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چاروں یورپی ممالک نے لیبنان کی خود مختاری اور استحکام کی حمایت کا اعادہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ، پاکستان، قطر اور دیگر ثالث کاروں کو مبارکباد دی۔ جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء اعظم نے بھی معاہدے کو سراہا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ ونسٹن پیٹرز نے معاہدے پر اتفاق کو اہم اور تعمیری قرار دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم۔ ٹویٹ میں لکھا، معاہدہ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے ذریعے امن کی جانب اہم قدم ہے۔ مثبت پیش رفت امن عمل میں شامل تمام فریقین کی مدبرانہ قیادت اور عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ علاقائی استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ثابت قدم حمایت کو سراہتا ہوں۔ سفارتی ٹیموں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور پس منظر میں خاموش کوششوں نے کامیابی کو ممکن بنایا۔ صدر ٹرمپ نے بیروت پر اسرائیلی حملے کو معاہدے میں تاخیر کی وجہ قرار دے دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے بتایا نیتن بیروت پر حملہ نہ کرتا تو اب تک ایران سے معاہدے پر دستخط ہو چکے ہوتے۔ یہی وجہ ہے بیروت پر اسرائیلی حملے کے بعد صدر ٹرمپ کی نیتن سے ٹیلی فونی گفتگو میں گالم گلوچ ہوئی۔ صدر ٹرمپ نیتن پر شدید ناراض ہوئے اور کھری کھری سنائی۔ ٹرمپ نے کہا نیتن کے پاس فیصلے کرنے کی کوئی عقل یا سمجھ بوجھ نہیں۔ نیتن کو اس وقت بے وقوفانہ حملے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹرمپ کی گالم گلوچ کے بعد نیتن نے اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے ایران کے میزائل حملے کے خدشے کے پیش نظر اجلاس بنکرز میں ہوا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 4.75% کمی، $83.18 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس 5.05% کی کمی کے بعد $80.60 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پنجاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ وفاق کی طرح ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ تجویز کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ پنجاب کے مطابق بجٹ کے اعداد و شمار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ بجٹ میں سوشل سیکٹر کو ترجیح دی گئی ہے۔ 4 اکتوبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج میں پولیس اہلکار کی شہادت کا کیس۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، عامر مغل، حفیظ الرحمان اور دیگر ملزمان اشتہاری قرار۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف قانون میں مقدمہ درج ہے۔ امریکی ریاست میزوری میں ہوائی اڈے کے قریب چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 11 اسکائی ڈائیورز اور 1 پائلٹ ہلاک۔ برازیل میں 2 ہیلی کاپٹر فضا میں ٹکرا گئے، 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ گرنے سے کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ فیفا ورلڈ کپ میں سابق عالمی چیمپئن جرمنی کی کیراساؤ پر گولوں کی بارش۔ پہلے ہاف میں 3 اور دوسرے ہاف میں 4 گول داغ دیے۔ کیراساؤ 1 گول کرنے میں کامیاب رہا۔ نیدرلینڈز اور جاپان کے درمیان سخت مقابلہ، میچ 2-2 سے برابر رہا۔ آئیوری کوسٹ نے ایکواڈور کو 1-0 سے شکست دی۔ سویڈن کا تیونس کے خلاف شاندار آغاز، سویڈن نے 5-1 سے میدان مار لیا۔ آج رات اسپین کی ٹیم اپنا پہلا میچ کھیلے گی۔ ایرانی ٹیم امریکہ پہنچ گئی، لاس اینجلس میں پریکٹس کی۔ ایرانی ٹیم کل صبح نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلے گی۔ پاکستان کی ٹیم آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں ناکام، بھارت نے 64 رن سے کامیابی حاصل کر لی۔ قومی ٹیم 171 رنز کے تعاقب میں 106 پر ڈھیر ہو گئی۔ 7 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکی۔ ڈپٹی شرما نے تباہ کن بولنگ کر کے 5 اور
श्री चिरानी ने 3 विकेटें उड़ाई। जिप्स्टन में भारत ने पहले खेल कर 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला बुध को जनूबी अफ्रीका से होगा। हवा तवानाई के हुसूल के लिए असासा बन सकती है। थल में विंड एनर्जी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। हवा से हासिल बिजली कार्बन अखराज कम करने में मददगार हो सकती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हवाओं के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से विंड एनर्जी के इम्कानात का जायजा लेंगे। नई नस्ल को सेहतमंद, पाकीज़ा और मुअत्तर हवाएं देना चाहते हैं।